إياك نعبد وإياك نستعين۔ کی نماز کا نبوی طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں مختلف عیدیں پڑھائیں۔ عید کا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو مسنون طریقہ، دو چار چیزیں وہ یاد رہے۔ ایک دو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بھی تعلیم دی اور خود بھی ان کا طریقہ کار یہی رہا کہ عید والے دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام غسل فرماتے، خوشبو لگاتے، اچھا لباس جو ہوتا زیب تن کرتے، خوشبو لگاتے۔ اس کے ساتھ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس رستے سے جاتے واپس اس رستے سے نہ آتے، رستہ تبدیل کر کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لاتے۔ تیسرا، عید کی نماز سے قبل کوئی نفل نماز نہیں ہے، کوئی نفل نماز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں، نہ اشراق کی نماز نہ کوئی اور نماز، لہٰذا نفل کی نماز ہم نے عید کی نماز سے پہلے نہیں ادا کرنی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عید کی نماز کا طریقہ یہ تھا، پہلے اللہ کے نبی 2 رکعت نماز پڑھاتے، اس کے بعد اللہ کے نبی خطبہ ارشاد فرماتے۔ یہ ایک ڈفرنس جمعہ اور عید کی نماز میں ہے، یعنی اللہ کے نبی پہلے عید پڑھاتے، 2 رکعت نماز پڑھاتے اور اس کے بعد پھر خطبہ ارشاد فرماتے۔ ایک بات یاد رہے، یہ جو خطبہ ہے لازمی اور ضروری ہے اس کا سننا، اس میں جو باتیں ہوتی ہیں، اس میں جو وعظ ہوتا ہے، جو نصیحت کی باتیں ہوتی ہیں، لہٰذا وہ باتیں یاد کر کے، یاد رکھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جہاں تک عید کی نماز 2 رکعت پڑھنے پڑھانے کا طریقہ ہے، عید کی نماز کے لیے نہ کوئی اذان ہے نہ اس کے لیے کوئی اقامت ہے، بغیر اذان اور بغیر اقامت کے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ لوگ صفوں میں کھڑے ہوں گے جیسے عام نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، قدم سے کندھا ملانا، کندھے سے کندھا ملانا لازم اور ضروری ہے، نماز کو پورا کرنے میں سے ہے، لہٰذا اس کا اہتمام ضرور کیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر تکبیر ہے، اس تکبیر کے بعد ہم ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم یا اللہم باعث پڑھیں گے، اور اس کے بعد قرأت شروع کرنے سے پہلے سورۃ الفاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین شروع کرنے سے قبل 7 تکبیرات زوائد ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 7 تکبیرات۔ اس کے بعد سیم نماز ہے، فاتحہ پڑھ لی، اس کے بعد اگلی ایک اور سورت پڑھ لی، اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے گئے، سمع اللہ لمن حمدہ، پھر اس کے بعد 2 سجدے کر لیے، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ساتھ ہی پھر 5 تکبیرات زوائد ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 5 تکبیرات۔ اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ سورۃ الفاتحہ، رکوع سجدہ تشہد اور سلام۔ یہ ہے سمپلی اور سادہ طریقہ عید کے نماز کا، کسی بھی کنفیوژن کا ہمیں شکار نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بات یاد رہے، مسنون جو اللہ کے نبی سے ایتھنٹک روایات میں ثابت ہے، 7 تکبیرات زوائد پہلی رکعت میں اور 5 تکبیرات زوائد دوسری رکعت میں ہیں۔ اس کے بعد پھر امام صاحب خطبہ ارشاد فرمائیں گے، وعظ کریں گے، نصیحت کریں گے، جو اس کی مادری زبان ہے اس میں وہ اپنی وعظ و نصیحت کرے، اور اس کے بعد پھر لوگوں کو اجازت ہے۔ یہ ہے سمپلی نماز عید کا مختصر سا طریقہ۔ البتہ جاتے ہوئے آتے ہوئے تکبیرات پڑھنا مسنون ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، تاکہ اللہ تعالیٰ کی بڑھائی، اللہ تعالیٰ کی کبریائی وہ ثابت ہم کر سکیں کہ واقعتاً اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑا ہے۔ لہٰذا گھر سے آتے ہوئے بھی اور پھر واپس جاتے ہوئے بھی جن لوگوں کے پاس گاڑیاں ہیں وہ اپنی گاڑیوں میں اسپیکر کے اوپر لگائیں، خود بھی پڑھتے رہیں، تاکہ ایک ماحول بنا رہے۔ ایک بہترین عمل ہے، مسنون عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام تر بھائیوں کے ان اعمال کو قابل قبول بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے یا اللہ سوال کرتے ہیں جو کمیاں کوتاہیاں ہم سے رہ چکی ہیں، یا اللہ تو درگزر کرنے والا ہے، یا اللہ تو ان سے درگزر کر اور ہمیں معاف کر دے۔ یا اللہ آج رمضان کا آخری روزہ ہم نے رکھ لیا، تیری خاطر رکھا ہوا ہے، یا اللہ ہمارے ان روزوں کو قبول کر کے ہمیں عتقاء من النار میں سے بنا دے، وہ لوگ جو جہنم کی آگ سے آزاد رہ کر اگلی رات گزارنے والے ہوں گے۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی بات اور بھی نصیحت کے طور پر یاد رہے، زندگی رمضان کی طرح گزاریں، آخرت عید کی خوشیوں جیسی ہوگی۔ یہی ایک فلسفہ ہے رمضان کے فوراً بعد عید کے آنے کا۔ رمضان کی طرح ہم نے زندگی گزار دی، قبر میں بھی عید جیسی خوشیاں ہوں گی، آخرت میں بھی عید جیسی خوشیاں ہوں گی، اور پھر جنتوں میں اللہ تعالیٰ کے ہاں تو پھر کوئی پریشانی اور کوئی ٹینشن ہے ہی نہیں۔ یہی ہم کوشش کریں کہ ہماری ساری کی ساری زندگی رمضان جیسی ہو، اور پھر ہماری موت کے بعد والی زندگی عید جیسی خوشیوں سے بھرا ہوا ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔